بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور میں جو شروعات ہے اپنے نئے سال کے پہلے ولاگ کی وہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ سپریم کورٹ نے آخرکار 100 موٹو نوٹس لے لیا ہے اور 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا گیا ہے اور اب وہ سماعت کرے گا 5 جنوری کو۔ اور اب یہ سپریم کورٹ پہ بہت بھاری ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ اس کیس کو کس رخ کی طرف لے کر جاتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، کس حد سے، کس نگاہ سے عدالت اس سارے معاملے کو دیکھتی ہے، یہ اب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کیس سے بہت بڑے اہم جو نام ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت پریشرائز ہوتی ہے یا پریشر کے بغیر کام کرتے ہوئے ان عناصر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں لاتی ہے، ان کو گلٹی تصور کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یہ بھی سامنے آ جائے گا عوام کے، اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اب جو سپریم کورٹ ہے، جو عدلیہ ہے، وہ کس طرف ہے، وہ اپنا کس طرف رخ کیے ہوئے ہے، تو یہ پتہ لگ جائے گا بہت جلدی۔ تو اب بات یہ ہے کہ ارشد شریف کو انصاف ملے گا، اب یہ نظریں لگ چکی ہیں، لیکن یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ عمران خان کو ایک طرف ان پہ جو ہے وہ الزامات کی بچھاڑ کی جائے، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے، اور عمران خان نے جو ہے وہ اس چیز کا ڈینائل بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں میرے سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جو یہ الزامات لگا رہے ہیں، ظاہر سی بات ان کا باجوہ کی طرف اشارہ تھا کہ جنرل باجوہ ان کو پلے بوائے کہتے ہیں کہ جی آپ پلے بوائے تھے، تو وہ تھے یا نہیں تھے یہ ان کا ایشو نہیں تھا، ان کا ایشو سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، پہلے تو کہتے تھے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ وہ ڈبل گیم کی گئی اور ڈبل گیم کھیلی گئی، اور اب عمران خان نے جو ہے وہ کہا کہ جی یہ اگر میں تھا بھی تو وہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں کہاں سے آتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر باجوہ صاحب کو یہ یاد آ رہا تھا کہ 2018 کے اندر جب انہوں نے منتخب کیا، جب یہ عمران خان جو تھے وہ ان کے شانہ بشانہ تھے، ایک پیج کی بات ہوتی تھی اور باجوہ صاحب بھی اس پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو پھر اس ٹائم ان کو کیوں نہیں یاد آیا کہ عمران خان جو ہیں وہ پلے بوائے تھے۔ تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ عمران خان سلیکٹڈ نہیں تھے، پھر عمران خان اپنے ووٹ کی محنت سے آئے، ان کو 2 کروڑ 2.5 کروڑ جو ووٹ پڑا وہ ایم ہی تو نہیں پڑا نا، سارا ووٹ تو کسی کی مدد سے تو نہیں پڑا۔ تو پھر یہ بات کی جو ہے وہ نفی ہو جاتی ہے کہ اگر باجوہ صاحب کو پہلے نہیں پتہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر باجوہ صاحب اقتدار میں نہیں لائے تھے عمران خان کو، عمران خان اپنی بل بوتے پر آئے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر باجوہ صاحب کو اینڈ ٹائم پہ کیوں یہ بات یاد آئی کہ آپ پلے بوائے تھے، جب ان کے ساری جو محاذ رہی چل رہی تھی عمران خان اور جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ کے بیچ درمیان میں، تو تب کیوں نہیں بات ہوئی، تب کیوں نہیں اس بارے میں اچھالا گیا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان نے ماضی میں بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان سے غلطیاں ہوئی، تو یہ ایسا معاملہ ہے جس میں بیچ میں اللہ تعالیٰ اور وہ ہیں، درمیان میں کوئی تیسرا بندہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اب ان کی جو ہے وہ کریکٹر ایسیسینیشن کی جا رہی ہے بیسیکلی، اور ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں تو آپ کا اپنا دامن کیا ہے۔ لیکن عمران خان اس سارے معاملے میں جو ہے وہ پورے خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ اس آڈیوز پہ خاموشی ضرور اختیار کرتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ ماضی میں میرے سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، تو وہ اس پر جو ہے وہ ندامت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ جو برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کی تو معاشرے میں عزت ہی کوئی نہیں ہوتی، تو جو اس طرح کے کاموں میں پڑا ہو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں سے عزت دے گا، رسوائی ہوگی، انلیس کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور تبھی تو ان کی مقبولیت کا طوطی بول رہا ہے، اور یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کبھی بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کبھی عام انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، کبھی سندھ کے بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب ایم کیو ایم کا جو ہے وہ انضمام کیا جا رہا ہے عمران خان کے ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے، اور دوسری جانب جو ہے وہ ووٹ بینک توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری بات باپ پارٹی جو ہے اس کو ملایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا قطعی طور پر مشکل نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں
ان کی مقبولیت، ان کی شہرت جو ہے وہ کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے رہا، تو پھر کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا اس میں۔ خیر میں کوئی اس میں مولوی نہیں ہوں، کوئی اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سینس دی ہے، اس کے بل بوتے پر میں اپنا ایک فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو فیصلہ تو میرا یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا تبھی تو وہ اس مقام پر ہے، اس بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں لوگ۔ اور ابھی نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر یہ معیشت کے حوالے سے مشکل فیصلے لینے جا رہے ہیں، منی بجٹ پاس کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر مزید جو ہے وہ مشکل فیصلوں کی صورت میں عذاب مسلط کرنے لگے ہیں مہنگائی کا، اور اس کو فوج کو بھی بیچ میں دھکیلنے کا صرف ساڑھے اتنے ملبہ نہ ہے بھی گندے ہون، تو یہ سارا سین کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ مشکل فیصلے ان سینس یہ لیے جا رہے ہیں، اور بھی مزید انہوں نے نامقبول ہونا ہے، نامعقول ہونا ہے، اور الیکشن سے انہوں نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے، تو یہ بھاگتے رہیں گے۔ تو اس سارے سین کو، سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عمران خان کے خلاف ہرزہ سرائی ہو رہی ہے، ان کو پلے بوائے کہا جا رہا ہے، ان کو ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کو کریکٹر لیس کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو عمران خان ہیں وہ اپنی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور ان کو جو توڑا نہیں جا رہا، ان کے ووٹ بینک کو کم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے یہ ایک بونڈی سی کوشش، ایک سازش ہو رہی ہے جس کا اب تک توڑ نہیں نکل پا رہا پی ڈی ایم سے، اور وہ جو کل کے دشمن جو تھے وہ سارے دوست بن کر اکٹھے ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم منظم ہو رہی ہے، باپ پارٹی منظم ہو رہی ہے، اور عمران خان کو توڑنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو خسرو بختیار ہیں ان سے بھی زرداری صاحب کا رابطہ ہے، اور ان کے بھی کچھ ایم پی ایز جو ہیں، ایم این ایز جو ہیں، وہ جنوبی پنجاب کا جو نعرہ لیے پھر سے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ اڑتے پنچھی ہیں، اور عمران خان کو ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے بھاری اکثریت حاصل کرنی ہے، اور اتحادیوں پر اور ارد گرد کے لوگوں پر رلائی نہیں کرنا، اپنے ہی نظریاتی لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے، اور آگے لے کے جانا ہوگا، ورنہ وہی حال ہوگا جو پہلے ہوا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ عمران خان نے اپنی غلطی سے سیکھا ہوگا، اور وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے فیصلے لیں گے۔ تو اب تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔